عمر بن خطاب اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، حجاب کفر میں تھے، دامن حق میں نہ آئے تھے۔ نہایت صاحب غیرت بہادر تھے، تہمتن تھے، مگر سچے نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ غریبوں حق پرستوں کو اذیت دیتے رہتے تھے، مسلمان ان کے ہاتھوں سے ہزاروں رنج سہتے تھے۔ جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے، تزلزل پڑ گیا باطل میں، اہل مکہ گھبرائے۔ مسلمانوں کی روز افروز ترقی سے لگے ڈرنے، نبی کو قتل کرنے کی تجویزیں لگے کرنے۔ کوئی بولا غضب ہے اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے، کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے۔ یہی حالت رہی تو ایک دن ایسا بھی آئے گا، حبل کے واسطے کوئی چڑھاوا بھی نہ لائے گا۔ کوئی بولا یہ مذہب پھیلنے سے رک نہیں سکتا، محمد زندہ ہیں جب تک یہ جھگڑا چک نہیں سکتا۔ کہا ابو جہل نے دیکھو یہ نرمی کا نتیجہ ہے، پکارا ابو لہب میں کیا کروں میرا بھتیجا ہے۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحادیے اسلام کا لا کر۔ بدی کے غلغلے اس محفل حق کے پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے۔ چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کو کرنے، شہنشاہ مکاں لا مکاں کے قتل کو کرنے۔ نعیم ایک مرد مسلم سے ہوئی مڈ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں۔ کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کا، کہ جس نے خرخشے میں ڈال رکھا ہے عرب بھر کو۔ وہ بولے اپنے گھر کا حال بھی معلوم ہے تم کو، کہ ہمشیرہ مسلماں ہو چکی ہے معلوم ہے تم کو۔ تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے۔ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے، کہ عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے۔ غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ عمر داخل ہوئے گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا، کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے۔ اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، بھلی ساتھ میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری، خدائے واحد قدوس کی ہیبت ہوئی طاری۔ وہ دل، وہ سخت دل جو آہن و فولاد کا دل تھا، مسلمانوں کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا۔ شعاع نور نے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا، ہوئی تسکین بہہ نکلا قدیمی کفر کا چھالا۔ پوری کافور کی صورت سیاہی رنگ باطل کی، یکا یک آج روشن ہو گئی گہرائیاں دل کی۔ اسی عالم میں اٹھے جانب کوہ صفا دوڑے، نکل کر نر گئے شیطان سے جیسے پارسا دوڑے۔ رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ارقم، حضوری میں جناب حمزہ و ابو بکر تھے ہمدم۔ نحیف و ناتواں کچھ اور اہل اللہ بیٹھے تھے، خدا سے لو لگائے دو جہاں کے شاہ بیٹھے تھے۔ عمر آئے مسلح
آ کے دروازے پہ دی دستک، اسی انداز میں تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اب تک۔ صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، چمک تلوار کی آئی نظر روئے عمر دیکھا۔ صحابہ میں سے اکثر ڈر گئے اس رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے۔ رسول اللہ سے آ کر عرض کی ایک طرف ساماں ہے، عمر در پہ کھڑے ہیں، ہاتھ میں شمشیر براں ہے۔ کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو۔ ادب مخلوط رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ رسول اللہ سن کے مسکرائے اور فرمایا بلا لو دیکھ لیں گے کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا۔ عمر داخل ہوئے اندر تو اٹھے حضرت والا، ہوا زوریز سر شاخ طوبہ پر کدے بالا۔ کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے۔ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی طاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔